پیارے بچوں، آج کا قصہ جو ہے وہ قصہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ کوئی مقام عطا کر دیتا ہے، کوئی مقام ہوتا ہے عزت، یا آپ کو کوئی ایسی پاور دے دیتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہوتی، صرف آپ کے پاس ہوتی ہے، کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے. تو وہ لوگ کیا کرنے لگتے ہیں؟ غرور کرنے لگتے ہیں، پراؤڈی ہو جاتے ہیں. ارے وہ کہتے ہیں نا یہ میرے پاس ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے، ایسے کرتے ہیں نا. پھر وہ بہت اپنے آپ کو بہت زیادہ سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں. وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑے سے سیڈ ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں. نہیں، سیڈ تو لوگوں کو کر دیتے ہیں نا، خود تو سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. تو آج کا جو ہمارے قصہ پاس ہے، بہت ساری چیزیں، ہم سب سے اچھے ہیں. ہم سب سے اچھے ہیں، یہ والی ڈیفینیشن بہت زیادہ اچھی تھی کہ ہم سب سے اچھے ہیں. اچھے اللہ تعالیٰ، سب سے اچھے اللہ تعالیٰ ہے، سب سب سے اچھے اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب آپ نے دیکھا ہوگا نا جو یہ مکھی جو ہوتی ہے، مچھر ہوتے ہیں، کیسے بھن بھناتے رہتے ہیں نا، جو فلائی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کتنا ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں. تو ایک صحابی جو تھے ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آئے اور ہم ان کو کہنے لگے کہ یا حضرت علی، یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی ریزن نہ ہو، ہر چیز کا ایک ریزن ہے. تو یہ مکھیاں جو ہیں یہ بھن بھناتی رہتی ہیں، اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. ہمیں پریشان کرتی ہے، انہیں پریشان کرتی ہے، بیٹھ جاتی ہے نا. سم ٹائم ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے فیس پہ بیٹھ گئی، کبھی نوز پہ بیٹھ گئی، کبھی تنگ کرنے لگتی ہوتا ہے نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں، تنگ بھی ہمیں کر رہی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور دانے ہو جاتے ہیں. تو صحابی نے جو سوال کیا حضرت علی سے کہ ایسا کیوں ہے، پھر حضرت علی نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں پیدا کی ان کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی کچھ کام ہوگا، ان سے کچھ کام کرنا پڑے گا، کوئی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے مکھی کو پیدا کیا. پھر انہیں ایک قصہ بتایا. حضرت آدم علیہ السلام جن کی ہم اولاد ہیں، آپ کو پتا ہے نا ہم سب کن کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جو دنیا میں آئے، پھر ان سے نسل بڑھی. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے بعد پھر جو کچھ ہوا، پہلے دین اسلام پھیلا ہوا تھا، پھر اس کے بعد کچھ بچے کہیں اور جا کے آباد ہونے لگے، پھر وہ تھوڑا سے منکر ہو گئے، پھر اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے. وہ کہتے تھے کہ میں کیا کروں، میں سب کو سیدھے راستے پہ لے کے آتا ہوں لیکن کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ آگے جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں، میری نسل ہے، وہ سب غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، سب گمراہ نہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرنا نہ چھوڑ دے، اور قبیلوں میں بٹ نہ جائے. کوئی ایسا مجھے مضبوط اولاد دے جس کی طاقت ہو، جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، جو اپنے لوگوں کو، میری نسل کو لے کے چلے، ان کو سیدھی راہ پہ دکھائے اور بہت اچھے کام کرے اور ان کی پاور ہو. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا تھی بچوں اس لیے تھی کہ ایک بہت اچھا میرا بیٹا ہو اور اس سے کیا نسل میری اچھی ہو، فرما بردار ہو، اچھے کام کرے، اسٹرانگ ہو، سارے کام کر لیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں نا، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. بچوں آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، بالکل قبول کرتے ہیں. صبر دینا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے. آپ صبر کریں گے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے لیکن پھر قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی. پھر ان کو ایک بیٹا نوازا، ایک بیٹا ان کے یہاں پیدا ہوا جن کا نام قیام تھا. اچھا، بیٹے کیسے تھے اس کا بہت ساری روایتوں میں ایک حلیہ ہے. جیسے کہ ہم جاتے ہیں افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا حلیہ بیان ہوا ہے کہ گنگرالی سے بال تھے، کرلی سے بال تھے، تھوڑا سا ڈارک کلر تھا، جی ڈارک کلر تھا، لیکن وہ بہت اسٹرانگ تھے. اتنے اسٹرانگ تھے کہ وہ جو ہے نا ان کے اللہ تعالیٰ نے دانت تیت اتنے ایک مضبوط دیے ہوئے تھے کہ وہ کوئی بھی چیز، وہ جانوروں کو بھی وہ کاٹ دیتے تھے، ہر چیز کو دانتوں کی مدد سے کاٹ دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی سب چیزوں کو، ساری چیزوں کو. اور وہ اتنے ماشاءاللہ سے جو بھی کام کرتے تھے ان کے اندر طاقت ہوتی تھی. وہ بڑے سے بڑی چیزوں کو آرام سے بنا لیتے تھے، عمارتوں کو بھی بنا لیتے تھے، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر لیتے. عمارت جیسے بلڈنگز بنانا، گھر بنانا، کھیتی باڑی کرنا. تو یہ حضرت علی جو ہیں وہ اپنے صحابی کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کو یہ قصہ سنا رہے تھے. پھر انہوں نے بتایا
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے بھی ایسا پیدا ہوئے, بڑے جاندار بڑے, لیکن کیا ہوا, آہستہ آہستہ ان کے بیٹے کو غرور اور تکبر آنے لگا, وہ پراؤڈ کرنے لگے, وہ کہنے لگے کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں. اچھا پھر حضرت آدم علیہ السلام تھے, وہ بڑے پریشان تھے, وہ کہتے تھے اب میں کیا کروں, میں نے دعا کی, اللہ نے مجھے اتنا پاورفل بیٹا تو دے دیا, لیکن یہ اتنا کیوں اترا رہا ہے, اتنا کیوں تکبر کر رہا ہے, اتنا کیوں پراؤڈ کر رہا ہے اپنے اوپر. آدم علیہ السلام کو تو پسند ہی نہیں تھی یہ بات. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, لیکن ان کے بیٹے جو تھے وہ نہیں سمجھ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں, میں بہت ہی, میرے پاس تو بہت زیادہ ایکسٹرا پاور ہے, میں تو یہ کروں گا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنا پاورفل بیٹا دیا, وہ اپنے لوگوں کو سنبھال بھی رہا ہے, لیکن اس کے اندر غرور و تکبر آ گیا ہے, تو اب میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ تو اس کو سبق سکھا, اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راہ پہ لا, اس کو سمجھا کہ جو سپر پاور ہے صرف رب کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ ہے, اور کسی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے, ہم تو بہت معمولی سے چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کیا, جب ان کے بیٹے قیام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مکھی جو ہوتی ہے نا وہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, اور کہا, وہ حکم دیا اس کو مکھی تنگ بالکل, کرتی ہے. اور اس کو حکم دیا کہ جاؤ قیام کے پاس جاؤ, جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اس کے فیس پہ بیٹھ جاؤ. تو وہ کیا کرتی تھی, بن 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 کرتی ان کے منہ پہ بیٹھ جاتی تھی, تو رات کو سو رہے تھے تو اڑا رہے تھے, وہ بہت پاورفل تھے نا, وہ ایک ہاتھ مارتے تھے تو یہاں سے وہاں جو لوگ ہوتے تھے گر جاتے تھے. تو وہ مکھی تنگ کر رہی تھی, تو رات کو انہوں نے یوں تھپڑ مارا مکھی کے لیے, مکھی اڑ گئی, اور یہ تماچا جو تھپڑ ہوتا ہے نا ان کے فیس پہ پڑا, زور سے فیس پہ پڑا, خود کو مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم کتنے پاورفل ہو, لیکن اتنی چھوٹی سی مکھی جو میرے رب نے پیدا کی ہے, جو میرے رب نے بھیجی ہے, وہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ہے نا. یہ چھوٹی سی مکھی کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, تم بڑے اتراتے ہو, ہم لوگ اتراتے ہیں نا, ہمارے پاس اچھی گاڑی آ جائے, اچھا گھر آ جائے, اچھے ڈریسز آ جائے, بچوں کے پاس اچھے ٹوائز آ جائے, اور ہمیں تنگ نہیں کرنا چاہیے, شیئر کرانا چاہیے, بالکل شیئر کرنا چاہیے. اور کتنا ہم لوگ اتراتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں آ گئیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو بس اسی لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. آدم علیہ السلام یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ نے میرے بیٹے کو صحیح راہ دکھائی, صحیح راستہ دکھایا, صحیح وے پہ چلنا سکھایا, کیونکہ پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جس رب نے مجھے پیدا کیا, مجھے طاقتور بنایا, اس نے ایک چھوٹی سی مکھی سے مجھے سبق سکھا دیا کہ دیکھو یہ اگر بیٹھے گی تو میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. پھر وہ سیدھے راستے پہ آئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی پیدا کی. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں, زمین, آسمان, چاند, ستارے, سمندر, جو بھی چیزیں ہیں, چھوٹے چھوٹے آپ دیکھتے ہیں نا اینیملز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے برڈز اڑے ہوتے ہیں, بڑے چھوٹے آنٹ, جو بھی چیزیں ہیں بالکل ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ان کے سب کے کوئی نہ کوئی کام ہے. بہت سارے جو اینیملز ہیں, برڈز ہیں, ان کے کام تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں, لیکن بہت سارے کے کام ہمیں نہیں نظر آتے ہیں. وہ اللہ کے حکم سے آئے ہوتے ہیں, اللہ کے حکم سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ہے نا چوٹی ہے نا, کچھ لے کر جا رہی تھی, ہاں, پھر اس نے اپنے بل میں گئی نا, تو پھر میں نے اس کو جھانک کر دیکھا نا, وہ ایسے 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 کھا رہی تھی, ایسے کھا رہی تھی. بچوں آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اینیملز اور سارے جو ہوتے ہیں نا برڈز کی زبان کو, چاول کا ایک پیس گر گیا تھا, چوٹی اٹھا کر لے جا رہی تھی. ہاں دیکھیں ویسے تو آپ کو چاول ہو یا کچھ بھی روٹی ہو, آپ کو اس کا پیس گرانا نہیں چاہیے, یہ گناہ کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پورا اپنا فوڈ کمپلیٹ کرنا چاہیے. اگر گر جاتا ہے, گندا زمین ہوتا ہے تو کسی کو دے دینا چاہیے, سائڈ پہ کر کے پھر پرندوں کو دے دیں, سائڈ پہ کر کے. ٹھیک ہے, ہاں نہیں گندی چیزیں نہیں, بالکل نہیں دینا چاہیے. اور اس طرح سے صاف ہو تو کھا لینا چاہیے, بالکل کھا لینا چاہیے. اس کو صاف کر کے, کا فروٹ گر جائے تو آپ اس کو واش کر کے بھی کھا سکتے ہیں. اگر واش فوڈ کو نہیں کر سکتے, اگر کچھ اور چیز ہو جیسے کہ لالی پاپ گر گئی تو اس کو تو واش کر سکتے ہیں, لیکن کھانے کو کیسے واش کر سکتے؟ ہاں لیکن ابھی جو میں نے آپ کو قصہ سنایا نا, وہ میں نے کیا سنایا ہے کہ آپ کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے, ہر کسی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ کوالٹیز دی ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو غرور تکبر نہیں, اترانا نہیں چاہیے. جیسے لوگ اتراتے ہیں تو آپ نے دیکھا
حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے اور ان کے بیٹے ان کی دعاؤں سے آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, لیکن ان کے بیٹے میں بس یہ چیز آ گئی ان کے دماغ میں کہ مجھ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کو پیدا کر کے ان کو یہ بتایا کہ تم پاورفل نہیں ہو, اتنی چھوٹی سی مکھی کا تم جب کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نا جو تنگ کر رہا ہو نا, جس کو وہ برا مانے اور قرآن پڑھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو نا طاقتور بنا دیتے. جو تنگ کر رہا ہو اس کو اس سے بھی زیادہ. بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں جو تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کو پنش کرتے ہیں نا, اس کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ تنگ کرتے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا اس کو تو نہیں کرتے, چھوٹے بچوں کو تو معاف ہوتے, لیکن چھوٹے بچوں کو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی سے آپ اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے, جس طرح سے ہم آپ کو قصے بتاتے ہیں, سب ٹی وی میں دیکھ کر سب دیکھ رہے ہیں, سب سیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, سارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں یہ تینوں بچے کر رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی بات. ہاں, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا, بچے بہت زیادہ اسمارٹ ہوتے ہیں, بچے زیادہ پک کرتے ہیں, ہر بات پک کرتے ہیں. تو آپ جتنے بھی والدین ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, یا پھر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو یہ اچھے طریقے سے اگر آپ ان اسٹوریز کو, ہمارے قصے اتنے سارے ہمارے انبیاء کے قصے ہیں, بہت زندگی سے بہت ٹچ ہے. اگر آپ انبیاء کے قصے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ زندگی میں یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اور وہ لوگ بات جب سنتے تھے ہمارے صحابی سے, ہمارے انبیاء سے, تو وہ بالکل صحیح اس راہ پہ چلے جاتے تھے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی سن کے اس کان سے سن کے اس کان پہ نکال دیتے ہیں. تو اچھی باتیں سننا چاہیے, یہ بھی ثواب ہے. رمضان کا مہینہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کر لی, 4 دن نیکی کر لی, 5 دن نیکی کر لی. رمضان کا مہینہ سب کو اچھی بات رمضان میں بھی کرنا چاہیے, رمضان کے بعد بھی, رمضان کے بعد بھی کرنا چاہیے. بالکل, قرآن مجید جو ہے ایک ہدایت کی کتاب ہے, آپ کو ہدایت ملتی ہے, کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کی عربی زبان ہے, لیکن آپ اس کو, آپ کی جو بھی لینگویج ہے اس میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. بالکل بھی نہیں کرنا بھائی سنان تو بھائی بالکل درس پہ آ گئے ہیں کہ پانی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہم اسٹوریاں سناتے ہیں, قصہ سناتے ہیں, ہمارے انبیاء کے قصے سناتے ہیں, تو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں اتنے سارے سوال آ رہے ہوتے ہیں, اتنے معصوم بچے, ان کو بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ہمیں کچھ غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو آپ لوگ بھی یہ عہد کریں آج سے کہ ہم سے جو مسٹیک ہوئی ہم اس کو توبہ کرتے ہیں, اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے آپ کے اندر, آپ بہت زیادہ اسمارٹ ہیں, بہت زیادہ خوبصورت ہیں, آپ کے پاس بہت اچھے اچھے کھلونے ہیں, کسی کو بھی تنگ نہ کریں. اور آپ بالکل بالکل کسی کو نہیں چڑھانا چاہیے. اگر آپ کے پاس اسپیشل کوئی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں تو اپنے فرینڈس میں, جیسے کہ نا پینسل آئی تو پھر نا کسی کو چڑھانا چاہیے اچھی والی. اچھا, چڑھاتے ہیں بچے, چڑھاتے ہیں اچھی والی پینسل آ جائے تو. دیکھیں یہ زوینا نے کیسی بات کی, بچے ایسے کہتے ہیں. میری کلاس میں نا ایک بچے کو ہے نا, ایک بچی چڑھا رہی تھی, بہت بری بات ہے. کیا نام ہے اس بچی کا, کیا نام ہے اس بچی کا؟ نام ہے اروا. اروا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں تو آپ اپنی فرینڈ کو کہیں کہ دیکھو میرے پاپا یا میری ممی یہ لائی ہیں تو میں آپ کے لیے بھی گفٹ لاؤں گی. گفٹ دینا کتنی اچھی بات ہے, آپ گفٹ کر دیں. پینسل کتنے کی ہوتی ہے, بہت, اس کی تو کوئی اتنے پیسے نہیں ہوتے, پرائز نہیں ہوتے, آپ گفٹ کر دیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو جھکنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا پسند ہے. بوتل ہوتی ہے نا وین میں, بچہ مجھے چڑھاتا ہے, آپ کے پاس چھوٹی, میرے پاس بڑی, مجھے چڑھاتا ہے. دیکھیں یہ بچے جو یہ کرتے ہیں نا, یہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے. بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو ایک دوسرے کا کہنا چاہیے, تمہارے پاس چھوٹی بوتل تو آپ بول دیں نا میں بھی تو چھوٹا سا ہوں. بچے کا نام ہے حمزہ. حمزہ, آپ ایسا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اب حمزہ نہیں کریں. حمزہ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب میں پرومس میں نہیں کروں گا. صحیح, چھوٹے بچے تو بہت اچھے ہوتے ہیں. تو آج کا قصہ بچوں آپ کو کیسا لگا؟ اچھا لگا نا. آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ غرور نہیں کرنا چاہیے. اور بچوں آپ نے بھی یہی سیکھا نا کہ تنگ نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں کرنا چاہیے, اور اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. یس, اگر ہمیں کوئی, پانی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور جتنا پینا ہو اتنا پینا. بالکل, بچے یہ چیزیں بچے کرتے ہیں, فل گلاس بھر لیتے ہیں. یا بچوں کو کوئی ڈرنک پینی ہوتی ہے, ہم نے ڈرنک بنائی تو اتنی ضد کرتے ہیں کہ فل گلاس میں پیتے نہیں ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. بچوں کو دیکھیں, بچے تو زیادہ چیزیں نہیں کھاتے پیتے, تو آپ لوگ تھوڑی سی چیز, اگر آپ کو ڈبل دوسری دفعہ چاہیے تو دوسری دفعہ لے لیں. چیزوں کو ضائع نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا. تھوڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہے, مما کو کہتے ہیں تھوڑی چیزیں دے بس. آج کا جو ہمارا ہم نے جو قصہ آپ کو بیان کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ غرور خود نہیں لینا چاہیے, کیونکہ
ना वो फिर आप कुछ थोड़ा नहीं ज्यादा लेना भी चाहिए। आ सकता है। सही है, खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आपको खुशी होती है, हेल्प करने से खुशी होती है ना। आप किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक आजिज़ी आती है, दूसरों की हेल्प होती है। इंशाल्लाह हम दूसरा किस्सा भी दूसरों की जो हेल्प है उसके हम हेल्प के सिलसिले में करें, किस तरह से हेल्प करनी चाहिए, बच्चों को किस तरह से हेल्प करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज का किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा, और किस्से से ज़्यादा आपको बच्चों के सवालात बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारा शो आपको, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आता है। हमारा कुकिंग सेगमेंट, हमारा किस्सा सेगमेंट, और बच्चों की जो प्यारी प्यारी सी मासूम सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त।